وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ جو میرے ذہن میں ایک اشکال تھا کہ لوگوں تک یہ بات پہنچانی چاہیے، خاص طور پر ان مدارس والوں کو جو یا ان جو اکیڈمیز جنہوں نے بنائی ہوئی ہیں، جو آن لائن پڑھاتے ہیں، ان کے لیے کہ وہ ایسا بالکل ہرگز کام نہ کریں، خاص طور پر مبتدئین کے ساتھ کہ جن کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے، تو آپ ان کو قرأت عشرہ صغرا و کبریٰ کے حوالے سے کورس کرواتے ہیں، اور ان کو بالکل بھی اس چیز کا علم نہیں ہوتا، الگ الگ پڑھنے کے ان کے اندر مہارت نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود آپ ان کو جمع ان کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل جو ہے وہ اسلاف قرۂ کرام کی جو ہے وہ خلاف ہے، ان کے طریقے کے خلاف۔ اللہ الواحد الغفار والصلاة والسلام علی سید المختار وعلی آلہ الاطہار وعلی اصحابہ الاخیار، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ان تمام احباب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی مشن میں، اپنی منزل میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے، درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، عربی لب و لہجہ میں قراءات قرآنیہ کی معرفت کے ساتھ، شناسائی کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے افراد اور جمع قراءت۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور یا کہاں پہ لوگ جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں، اور اس میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے جتنی بھی جو پیچیدہ باتیں ہیں اور اس کے حوالے سے جو وضاحت ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز شیئر کروں گا۔ لازمی طور پر جو ہے اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے آخر تک سماعت فرمانا ہے، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی سوال جو ہے وہ آپ کے ذہن میں باقی نہ رہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز۔ محترم طلباء کرام و ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو جاننا ہے کہ افراد اور جمع قراءت میں کسے کہتے ہیں، یعنی ان کے معنی کیا ہیں، ان کی تعریفات کیا ہیں، اور آج کل کے دور میں، موجودہ دور میں لوگ جو ہیں وہ کیا غلطی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بہت سے میں نے طلباء کرام سے جب رابطہ ہوتا ہے تو ان سے سنتا ہوں کہ جی میں جمع قراءت کا جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہوں، کورس کر رہا ہوں، اور یہ ایسا ہو بھی رہا ہے بہت سے مقامات پہ، بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ جو مدرسین ہیں یا منتظمین ہیں وہاں انہوں نے جو ہے وہ 6 ماہ کا، سال کا جو ہے وہ کورس رکھا ہوتا ہے جس میں وہ جمع قراءت جو ہے وہ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں غلطی یہ ہے کہ جب میں ان طلباء کرام سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے جو ہے وہ افرادن قراءت کو حاصل کیا، کیا اس میں مہارت حاصل کی، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی نہیں۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ جو ہیں وہ افرادن قراءت کو حاصل کیے بغیر، اس میں مہارت حاصل کیے بغیر آگے جو ہے وہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ جمع قراءت پڑھنے کی جو کوشش ہے، یہ بالکل جو ہے وہ ناجائز ہے، اسے جو ہے وہ خلاف سلف قرار دیا جاتا ہے، اور بالکل بھی جو ہے اس کو جائز نہیں قرار دیا جاتا، اور نہ ہی اس کی اجازت دی جاتی ہے جب تک کہ بندہ قاری جو ہے وہ افرادن قراءت میں مہارت حاصل نہ کر لے، اس وقت تک اس کو آگے جمع جو ہے وہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو اب جو یہ غلطی ہے، اس سب سے پہلے غلطی کا ازالہ جو ہے وہ ان تمام تک آپ نے ویڈیو کے ذریعے ان تک یہ میرا پیغام پہنچانا ہے، یہ بات شیئر کرنی ہے تاکہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچے اور اس غلطی سے بچیں، اور پہلے جو ہے وہ طلباء کرام کو، مبتدئین کو جو ہے وہ افرادن قراءات میں مہارت جو ہے وہ حاصل کروائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو جمع پڑھنے کی کیا دیں، اجازت دیں۔ اگر وہ افرادن پڑھنے میں ان کے اندر مہارت نہیں ہے تو ان کو قطعاً جو ہے وہ جمع پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ افرادن قراءت کسے کہتے ہیں اور جمع قراءت کیسے کہتے ہیں، یعنی کسے کہتے ہیں، جمع کسے کہتے ہیں اور افراد کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ طریق اور روایت کے الگ الگ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں، جو ہے وہ افراد کہتے ہیں، اور کئی روایتوں اور قراءتوں کو ایک ساتھ اکٹھا پڑھنے کو جو ہے وہ جمع کہتے ہیں۔ تو جب اس فن کا آغاز ہوا، جب علم قراءات سیکھنے اور سکھانے کا آغاز ہوا تابعین کے دور میں،
تابعین اکرام کے دور میں، تو اس وقت جو ہے وہ یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا کہ پہلے افرادن پڑھتے، یعنی اگر علیحدہ علیحدہ پڑھنے کو جو ہے وہ حاصل کیا جاتا، اس میں مہارت تامہ و خاص حاصل کی جاتی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جمع پڑھی جاتی، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جب جو ہے 5ویں صدی ہجری کے آغاز تک تو یہی سلسلہ چلتا رہا۔ 5ویں صدی ہجری کے آغاز تک یعنی شروع میں جو ہے وہ یہ رواج شروع ہوا جمع پڑھنے کا، لیکن اس وقت بھی احتیاط والے جو حضرات تھے، قراء کرام تھے، وہ اس کو خلاف سلف گردانتے اور اسے مکروہ خیال کرتے، اس کی بالکل بھی جو ہے وہ اجازت نہ دیتے، اور جو کرتا اس کو جو ہے وہ خلاف سلف کیا کرتے، گردانتے تھے۔ تو یاد رکھیں پھر جب 6 صدی ہجری کا آغاز ہوا، یعنی اس وقت تک تو یہی رواج چلتا رہا الگ الگ پڑھنے کا۔ 5ویں اور 6 صدی ہجری کے آغاز میں، ہجری کے آغاز میں جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا جمعاً پڑھنے کا۔ تو اس وقت کئی اساتذہ نے جو ہے وہ اس میں نرمی دی کہ وہ جمعاً پڑھتے، لیکن پھر بھی وہ مبتدئین کے لیے نہیں جمعاً پڑھنے کی اجازت دیتے۔ اس وقت کے جو ماہر قراء کرام ہوتے، جو قراء کرام اپنی فن میں، قرات میں، تمام روایات کو پڑھنے میں جو ہے وہ مہارت حاصل کر چکے ہوتے، تو ان کو جو ہے وہ پڑھنے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی، لیکن اس کے باوجود مبتدئین کے لیے قطعاً اس وقت بھی اجازت نہیں تھی۔ لیکن بعد میں جو بعض اساتذہ کرام تھے، انہوں نے نرمی کرتے ہوئے ان مبتدئین یعنی طلباء کو اجازت دی جو ذہین ہوتے، جو ایک ساتھ پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہوتے، تو ان کو اس وقت کیا دی گئی، اجازت دی گئی۔ تو اب بات کرتے ہیں علامہ ابن جزری شافعی رحمۃ اللہ تعالی، جو کہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے محدث، مقرئی، علامہ اور محقق اور مدقق جو ہے ہوئے گزرے، اور ان کا بہت بڑا مقام ہے، ان کا عرفہ و اعلیٰ مقام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں دمشق کے تمام شیوخ سے افرادن اور جمعاً قرات حاصل کر چکا، تو پھر میں اپنے استاذ امین الدین عبد الوہاب رحمہ اللہ کے پاس گیا، اور وہاں ان کے پاس جا کر قرات سیدنا امام ابو عمر بصری اور قرات سیدنا امام حمزہ کوفی، ان کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ یعنی ختم قرآن جو ہے وہ ان کو سنایا، اور پھر میں نے جمعاً پڑھنے کی اجازت چاہی۔ تو اس وقت آپ کے استاذ نے حضرت امین الدین عبد الوہاب جو ہیں، انہوں نے آپ کو جمعاً پڑھنے کی سے انکار کر دیا، یعنی اجازت نہ دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ فرماتے ہیں علامہ ابن جزری شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے پھر جو ہے وہ قرات سیدنا امام نافع مدنی اور قرات سیدنا امام بن کثیر مکی، ان کو جو ہے وہ جمعاً پڑھنے کی اجازت چاہی۔ تو پھر اس وقت بھی کافی اصرار کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ نے کیا دی، اجازت دی، حالانکہ آپ جو ہے جمع مرکب کے جو ہے وہ آغاز کرنے والے ہیں۔ اس وقت یعنی 2 ہی طریقے رائج تھے، ایک افرادن پڑھنے کا اور ایک جمعاً پڑھنے کا، اور تیسرا جو طریقہ رائج کیا وہ یعنی آغاز کیا وہ جمع مرکب پڑھنے کا، ٹھیک ہے، تو وہ علامہ ابن جزری شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے جمع مرکب پڑھنے کی، لیکن علامہ ابن جزری شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اجازت نہ دی گئی اس وقت بھی کافی اصرار کے بعد۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے اور بہتری بھی اسی میں ہے کہ پہلے فردن یعنی علیحدہ علیحدہ ہر ایک امام یعنی قاری کی قرات کو سیکھا جائے، روایات کو سیکھا جائے، پھر جو ہے وہ اس میں مہارت حاصل کی جائے الگ الگ پڑھنے میں، پھر بعد میں جمع پڑھنے کی کیا کرے، اجازت چاہے۔ اگر شیخ اس کے اجازت دیں تو پھر وہ آگے اجازت پڑھے، وگرنہ بغیر اجازت کے، بغیر اجازہ کے جو ہے وہ آگے نہیں پڑھ سکتا جمعاً، جب تک کہ وہ فردن علیحدہ علیحدہ الگ الگ روایتوں میں پڑھنے کی مہارت تامہ و خاص حاصل نہ کر لے۔ طلباء کرام و ناظرین کرام، ان تمام باتوں کا جو ہے وہ خلاصہ یہ نکلا کہ پہلے فردن سیکھے، پھر جمعاً سیکھے، اور پھر جب فردن میں مہارت حاصل کر لے، پھر جمعاً پڑھنے کی کیا کرے، اجازت حاصل کرے، اور پھر اس میں کیا کرے، پڑھے۔ اور اس چیز کی جو ہے وہ کمی تھی، اور اس حوالے سے جو میرے ذہن میں ایک اشکال تھا کہ لوگوں تک یہ بات پہنچانی چاہیے، خاص طور پر ان مدارس والوں کو جو یا ان جو اکیڈمیز جنہوں نے بنائی ہوئی ہیں، جو آن لائن پڑھاتے ہیں، ان کے لیے
کہ وہ ایسا بالکل ہرگز کام نہ کریں، خاص طور پر مبتدئین کے ساتھ کہ جن کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے، تو آپ ان کو قرأت عشرہ صغرا و کبریٰ کے حوالے سے کورس کرواتے ہیں، اور ان کو بالکل بھی اس چیز کا علم نہیں ہوتا، الگ الگ پڑھنے کے ان کے اندر مہارت نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود آپ ان کو جمع ان کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل جو ہے وہ اسلاف قرۂ کرام کی جو ہے وہ خلاف ہے، ان کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ عظیم میں دعا ہے کہ وہ ہمیں سلف قرۂ کرام جو ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اسی میں ہی کامیابی فلاح ہے، اور اسی میں ہی ہماری کیا ہے، نجات ہے۔ تو یہ ایک پیغام جو تھا افراد اور جمع قرات کے حوالے سے، یہ اب آپ نے دوسروں تک کیا کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ مجھے چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ عزیز اگلی ویڈیو میں ایک الگ موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔